خرم ذکی صاحب، آج سماعت ہوئی، ایک لمحے پر لگا کہ مذاکرات کرنے تو آج ہی آغاز کر دیں، یہ چیف جسٹس نے کہا، مگر پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا پہلے بھی تھا کہ حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ تکبرانہ ہے۔ اب حکومت کیا کرے گی؟ کیونکہ جو ایک ساتھ انتخابات کرانے کی سماعت کا معاملہ تھا وہ تو لگتا ہے کہ اب مکمل ہو گیا۔ اب جو دوسرا کیس ہے 14 مئی والا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ عدالت نے کل بھی کہا کہ وہ ہمارا جو آرڈر ہے وہ موجود ہے اپنی جگہ پر۔ شکریہ شاہزب صاحب۔ ہماری نظر میں تو ہمارے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اس سبجیکٹ پہ کہ 2023 میں انشاءاللہ جو اکتوبر میں انتخابات ہونے ہیں، ان کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، اس میں کس طرح اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاکستان کے عوام کا اور تمام سیاسی جماعتوں کا ان کے تقدس پر یقین ہو اور سب کے لیے ایک ہموار میدان ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ 2018 کے جو بہت ہی زہریلے تجربے کے بعد جس نے پاکستان کی حاکمیت کو، وفاقیت کو، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ہمیں ایک صحیح معنوں میں صاف اور شفاف الیکشن کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ اگر تحریک انصاف بات کرنا چاہتی ہے تو ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہ جو تاریخوں کا معاملہ ہے، صاحب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فلیکسیبل نہیں ہیں، آپ پھر اکتوبر ہی کی بات کر رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں کس طرح صاف شفاف انتخابات ہو جائیں، اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا جو رویہ ہے آپ لوگوں کا فلیکسیبل نہیں تھا، اس لیے آج چیف جسٹس کہیں نہ کہیں اوپننگ دے رہے تھے، تحریک انصاف نہیں مانی۔ دیکھیے، اوپننگ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو تاریخ دینے کا ایشو ہے اس پر اب ایک بڑے گمبھیر آئینی سوالات کھڑے ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو پٹیشن کی ہے۔ تو اب جبکہ آئین میں دی ہوئی 90 دن کی مدت پہلے سے ہی گزر چکی ہے، اس کے بعد اب ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ اگر وہ مدت گزر جائے تو تاریخ کا تعین کون کرے گا؟ کورٹ از خود یہ اختیار حاصل نہیں کر سکتا، اور الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ چونکہ 218(3) جو آئین کی شق ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی براہ راست ذمہ داری ہے انتخابات کو درست اور قانونی اور صاف طریقے سے کروانا، تو لہٰذا یہ بھی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہونا چاہیے کہ جب وہ سمجھیں کہ انتخابات کو صاف، شفاف اور آئین میں لفظ ہے کرپشن سے پاک انتخابات ہوں گے، تو اس کے مطابق وہ تاریخ دے دیں۔ تو تاریخ پر جو انسسٹنس ہے تحریک انصاف کی، وہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے۔ خرم صاحب، آج عدالت نے بھی واضح نظر آیا کہ عدالت بھی چاہ رہی تھی کہ آپ کوئی ریویو فائل کر دیں، مگر انہوں نے کہا کہ آپ تو اصرار کیے بیٹھے ہیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے جس میں آپ لوگوں نے آرگیومنٹ ضائع کر دیے۔ آج وزیر اعظم نے بھی برطانیہ میں کہا کہ جی ہم تو 3-2 کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ تو عدالت چاہتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ چیف جسٹس اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ریویو تو فائل کریں، مگر آپ لوگ ریویو تو فائل نہیں کریں گے پھر؟ ہماری عدلیہ سے استدعا یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت جو ہے وہ پنچایت نہیں ہے، وہ کوئی سہولت کاری کا فورم بھی نہیں ہے، اور ان کا کام تو یہ ہے کہ ان کے سامنے جو معاملہ آئے، پہلے تو جس طرح اب پارلیمان نے اس پر قانون سازی بھی کر دی ہے سو موٹو کے معاملے میں، وہ اس کو ضابطے کے اندر دیکھیں، کیونکہ شاہزب صاحب عدلیہ کی خود مختاری مادر پدر آزادی نہیں ہو سکتی، وہ بھی آئین کے ضابطے کے اندر ہے۔ تو ٹھیک ہے، عدلیہ کے پاس بہت وسیع اختیارات ہیں قانون کی تشریح کے، ان کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ قانون کو غیر آئینی قرار دے دیں، لیکن یہ لامحدود اختیار نہیں ہے کہ یہاں ایک معاملہ ایسا جہاں پیدا ہو گیا ہے، جہاں پاکستان کی قومی اسمبلی جو ہے وہ واضح طور پر ایک سٹینس لے چکی ہے، تو اس کے بعد بہتر یہی ہوگا کہ عدالت عالیہ، اور ہماری ان سے استدعا بھی ہوگی، 2 راستے ہیں، یا تو ایک فل کورٹ بنا کر یہ 3-4 اور 3-2 کا معاملہ جو ہے اس کو ریزالو کر دیں، یا پھر الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنے دیں جو ان کا آئینی ایک فریضہ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کروانے کے جو تمام انتظامات ہیں وہ مکمل کریں، کیونکہ اگر چیکس اینڈ بیلنسز ٹرائیکوٹمی آف پاورز ہے، اگر چیکس اینڈ بیلنسز پر کوئی کنٹرول نہیں ہوں گے تو وہ جو سپریم کورٹ از خود اپنے اندر قانون نہیں بن سکتا۔ مگر الیکشن کمیشن نے عدالت کا ریویو میں گیا ہے الیکشن کمیشن کہ جی آپ کا اختیار نہیں ہے تاریخ دینے کا، ہمارا اختیار ہے، حکومت نہیں جا رہی ہے ریویو میں۔ آج چیف جسٹس نے بار بار یہ سوال اٹھایا۔
اب آپ جائیں گے یا اس بات پر قائم رہیں گے کہ نہیں جی ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں تو ہم کیسے ریویو میں جائیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو کنٹیمپٹ آپ کو اسی فیصلے کے تحت ہو سکتی ہے جو عدالت کہتی ہے کہ 3 ججز کا فیصلہ ہے اور 4-3 کا فیصلہ نہیں تھا۔ دیکھیے اس میں پھر جو فاضل عدلیہ کے ججوں نے اب ان رائٹنگ جو اپنی ڈسینٹ ہے جس میں کہا ہے کہ ون مین شو ہے، جس میں کہا گیا کہ انصاف کی کعبہ میں سیاستدان ہے، پولیٹیشین ان روبس ہیں، یہ کہا گیا کہ سامراجی سپریم کورٹ ہے، امپیریل سپریم کورٹ ہے، اور واضح طور پہ اب ہو چکا ہے پچھلے کم از کم 7 سالوں سے کہ سپریم کورٹ کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک خاص سیاسی سمت میں ہے۔ تو جب اس قسم کے واقعات ہوں تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم اسی بینچ کے سامنے ریویو فائل کریں جنہوں نے ایک فیصلہ دیا، اور خاص طور پہ جب جسٹس اطہر ملانہ نے لکھا کہ جی اینٹے روم میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ 4-3 سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو جب سپریم کورٹ کے اندر سے ہمیں ایویڈنس آ رہی ہے اسٹیچوٹوری مس کانڈکٹ کی، تو ہم اس فورم کے سامنے دوبارہ کس طرح جا سکتے ہیں کہ جی ہم تو سوال یہ نہیں ہے کہ فیصلہ 3-2 کا اس کے خلاف ریویو میں جانا ہے، سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اندر کی تقسیم کو ختم کرے اور ہماری ایک دفعہ پھر استدعا ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس مسئلے کا حل کرے۔ مگر جسٹس اطہر من اللہ کے آج معاملے کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے، ظاہر ان کے پورا نوٹ میں بہت کچھ ہے، انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مگر حکومت نے اس معاملے کو اٹھایا ہی نہیں۔ آج چیف جسٹس نے یہ بات کہی، آپ لوگ یہ معاملہ اٹھا سکتے تھے کہ جی اسمبلیوں کی تحلیل درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، پھر یہ معاملہ ایک ساتھ الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا شاید نہ آتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو تجویز تھی وہ اگر آپ ان کا وہ ڈسینٹ نوٹ پڑھیں تو وہ تجویز چیف جسٹس آف پاکستان کو دی گئی تھی کہ چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے یا سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تحلیل ہوئی کیا یہ درست ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا اس تحلیل کے اوپر بھی اس طرح بار بار کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ثوابدیدی اختیار کو کسی ضابطے کے تحت استعمال ہونا ہے، تو کیا یہ تحلیل درست ہوئی؟ اور اس میں اب جو فورس نئی سیاسی طور پر عمران خان نے خود پیدا کر دی جب انہوں نے کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ کے کہنے پہ یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی تھی، تو وہ ایک اور سیاسی پینڈورا باکس ہے جو اگر سپریم کورٹ کھولنا چاہے تو کھول سکتے ہیں، لیکن ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور سپریم کورٹ کی اس کے اوپر بھی اپنی تاریخ میں بہت ججمنٹس ہیں کہ جب اس قسم کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں تو کورٹ کا قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس معاملے کو بجائے یہ کہ ماضی کے جو گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے میں ہم اپنا وقت ضائع کریں، ہم آگے کی طرف دیکھیں، اور کورٹ کو بھی اب یہی دیکھنا چاہیے، اس بات کو یقینی بنانا چاہیے الیکشن کمیشن کے ذریعے اور پارلیمان کے ذریعے کہ اگر کوئی قانون سازی ہونی ہے یا کوئی ایسے ضوابط بننے ہیں جس کے تحت 2023 کا انتخاب جو ہے وہ صحیح معنوں میں صاف شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو، تو پھر پاکستان اسی صورت آگے بڑھے گا۔ اس طرح کا جو تناؤ ہے یا دونوں اداروں کے اپنے اپنے فیصلے اور ان کی اپنی اپنی خود مختاری ہے، اس کے ذریعے تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ صاحب جب آپ نے کہا کہ اکتوبر 2023 میں مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، اس کا مطلب ہے پھر مذاکرات تو نہ ہوئے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف آپ کا فیصلہ مانے، تو یعنی آپ کسی فلیکسیبلٹی کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابھی مذاکرات کی دوبارہ تحریک انصاف کو دعوت دیں گے آئیں مذاکرات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم کتنا فلیکسیبل ہو سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے یہ فلیکسیبلٹی تو اس معاملے میں ہے کہ پارلیمان کی آئینی مدت 12 اگست کی نصف شب تک ہے، until midnight of August 12۔ اس وقت تک حکومت کا مکمل ایک عوام کی طرف سے دیا گیا مینڈیٹ ہے کہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے۔ جو ایشو ہے اور اس میں بار بار یہ آئے گا اگر آئندہ بھی مذاکرات ہوتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس ٹیبل پر رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کوئڈ پرو کو نہیں ہے کہ وہ جس بنیاد پہ کہیں کہ اچھا جی اگر حکومت وقت سے پہلے تحلیل کر دے تو تحریک انصاف کیا کرے گی۔ تو یہ جو ایشوز ہیں وہاں جب نیگوسیشن ہونی ہے کسی بنیاد پر ہونی ہے، کیونکہ ہماری توقع ہے اور ہمارا خیال بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو جورسپروڈنس ہے وہ علیحدہ ہے، اور تحریک انصاف کوئی پراکسی نہیں ہے سپریم کورٹ۔